بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهِيَ اسم وفعل وحرف۔ کلمہ کی تعریف گزر گئی۔ کلمہ کس کو کہتے ہیں کہ لفظ وضع کیا گیا ہو ایک مفرد معنی کے لیے۔ اب تقسیم کی جا رہی ہے کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ تو کلمہ کی تعریف بھی آپ جانتے ہیں، کلمہ کی تقسیم بھی آپ بہت پہلے سے جانتے ہیں۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، آپ نے نحو میر میں ہی پڑھ لی ہے۔ یہاں صرف تقسیم نہیں بتانا ہے، یہاں اندرونی طور پر بہت ساری باتیں ہیں۔ اگر اسی طرح پڑھایا جائے نحو میر کی طرح تو یہ کتاب تو 1 مہینے میں پوری ہو جائے گی۔ اس کی گہرائی میں اترنے کی ضرورت ہے، لہذا بحث ہوگی کہ وہیہ میں واو کیسا ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہ واو مستانفہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ واو مستانفہ کس کو کہتے ہیں؟ واو مستانفہ اس واو کو کہتے ہیں جو سوال مقدر کے جواب میں ہو اور ما قبل سے اس کو کوئی ترکیبی تعلق نہ ہو۔ واو سے پہلے جو عبارت ہے اس سے کوئی تعلق نہ ہو، ترکیبی تعلق، گویا کہ واو کے بعد الگ جملہ ہے، اور سوال مقدر کے جواب میں ہو۔ تو پھر سوال ہوگا کہ یہاں سوال کہاں ہے؟ یہاں تو سوال ہے نہیں، سوال مقدر ہے، پوشیدہ ہے۔ کیا ہے وہ سوال؟ وہ سوال ہے کہ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں، کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں۔ یہاں ایک سوال ہے جو پوشیدہ ہے، تو انہوں نے جواب دیا وہی اسم و فعل و حرف کے ذریعے کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، وہ اسم، فعل اور حرف ہے۔ پھر اس کے بعد بحث ہوگی ہیا ضمیر سے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب ضمیریں اور اسماء اشارات مبتدا ہوں تو خبر کی رعایت ضروری ہے، اور یہاں خبر کی رعایت نہیں کی گئی۔ ہیا ضمیر مؤنث ہے، اسم مذکر ہے، خبر کی رعایت کہاں ہوئی؟ قاعدہ کیا ہے کہ جب ضمائر اور اسماء اشارات مبتدا ہوں تو خبر کی رعایت ضروری ہے، اور یہاں خبر کی رعایت نہیں کی گئی کیونکہ ضمیر ہیا مؤنث ہے، اسم مذکر ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی خبر اسم نہیں ہے، اس کی خبر یہاں محذوف ہے، منقسمۃن۔ کیا محذوف ہے؟ منقسمۃن، یعنی وہ یعنی کلمہ منقسم ہے اسم، فعل اور حرف کی طرف۔ پھر سوال ہوگا کہ آپ نے منقسمۃن کو محذوف نکالا، محذوف کے لیے کوئی قرینہ ہونا چاہیے، محذوف کے لیے کوئی قرینہ ہونا چاہیے۔ یہاں پر کوئی قرینہ کہاں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں قرینہ ہے۔ قرینہ یہ ہے کہ ہیا سے پہلے کلمے کی تعریف ہوئی، اور تعریف کے بعد نمبر آتا ہے تقسیم کا۔ پہلا کام ہوتا ہے تعریف کرنا، اس کے بعد دوسرا کام ہوتا ہے تقسیم کرنا۔
اسی سے پتہ چلا کہ یہاں منقسمۃن محذوف ہے، کیونکہ تقسیم کا نمبر آ گیا۔ جب تقسیم ہو رہی ہے تو منقسمۃن ہی محذوف ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ حاشیے کے اندر لکھا ہے کہ منحصرۃن بھی نکال سکتے ہیں، منقسمۃن یا پھر منحصرۃن۔ یہ کلمہ منحصر ہے اسم، فعل اور حرف پر۔ یہ بات ہو گئی۔ اب یہاں ایک لوہا لاٹ اشکال ہے۔ کیسا اشکال ہے؟ لوہا لاٹ۔ اشکال یہ ہے کہ ہیا ضمیر کا مرجع ہے کلمہ، اور جب ہیا ضمیر کا مرجع کلمہ ہے تو ہیا کی جگہ کلمہ کو رکھ دو۔ الکلمۃ اسم عبارت ہو گئی، اور کلمہ اسم ہے۔ لفظ کلمہ کیا ہے؟ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ لفظ کلمہ اسم، فعل، حرف میں سے کیا ہے، تو اسم کہو گے، کیونکہ فعل ہو نہیں سکتا، حرف ہو نہیں سکتا، تو لفظ کلمہ اسم ہے۔ تو ہیا ضمیر کا مرجع ہوا کلمہ، اور کلمہ ہے اسم، تو کلمے کی تقسیم اب عبارت گویا کہ ہو گئی الکلمۃ اسم و فعل و حرف۔ کلمہ اسم ہے، اسم کی تقسیم کی جا رہی ہے اسم کی طرف، اسم۔ کلمہ اسم ہے اور اسم کی تقسیم کی جا رہی ہے اسم کی طرف، اور فعل اور حرف ہے ان دونوں کی طرف۔ تو یہاں ہو گیا تقسیم الشیء الی نفسہ، اسم کی تقسیم کرنا اسم کی طرف، الی نفسہ ہوا۔ الی نفسہ کا مطلب خود اپنی ذات کی طرف، کیونکہ کلمہ بھی اسم اور اسم بھی اسم، تو تقسیم ہو گئی خود اپنی ذات کی طرف۔ میں تقسیم کر رہا ہوں خود میری طرف، تو یہ ہوا تقسیم الشیء الی نفسہ۔ اور فعل اور حرف کی طرف الی غیرہ، یہ غیر ہے نا، اسم کے علاوہ ہے، غیر ہے، تو یہ ہو گیا تقسیم الشیء الی نفسہ و الی غیرہ، اور یہ باطل ہے۔ تقسیم الشیء الی نفسہ و الی غیرہ باطل ہے۔ کسی شے کی تقسیم کرنا خود اسی چیز کی طرف کیسے؟ کتاب کی تقسیم کرنا خود اسی کتاب کی طرف، یہ کیسے ممکن ہے؟ دوسرے کی طرف تقسیم ہوگی نا، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو یہ ہوا اعتراض، لوہا لاٹ اعتراض، کہ اس عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تقسیم الشیء الی نفسہ و الی غیرہ ہے۔ تو اس کا جواب دیا کہ تین چیزیں ہیں، پہلے ان تین چیزوں کو یاد کرو پھر جواب سمجھ میں آئے گا۔ نمبر 1 بشرطی شے، نمبر 2 بشرطی لا شے، نمبر 3 لا بشرطی شے۔ تین چیزیں ہو گئی۔ نمبر 1 بشرطی شے، اس کا مطلب ہے کسی چیز کی شرط کے ساتھ، یعنی کسی چیز کے ہونے کی شرط لگا دو۔ جیسے آپ کہیں کہ آپ کی دعوت ہے، آپ کہیں کہ ہماری کیا ہے، یا کسی سے بھی کہیں کہ آپ کی دعوت ہے، انہوں نے کہا کہ بھئی مرغا ہونا چاہیے، تو مرغا ہونے کی شرط لگا دی، اس کو کہیں گے بشرطی شے۔ ایک چیز کے ہونے کی شرط لگا دی۔ دوسری چیز ہے بشرطی لا شے۔ لا شے کا مطلب کسی چیز کا نہ ہونا، تو کسی چیز کے نہ ہونے کی شرط لگانا۔ جیسے آپ نے ہی دعوت کی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو صاحب دال نہیں ہونی چاہیے۔ کیا نہیں ہونی چاہیے؟ ہم مدرسے میں خوب دال کھاتے ہیں، اس لیے دال مت بنانا کبھی بھولے سے۔ تو یہ بشرطی لا شے ہوا۔ تیسری چیز ہے لا بشرطی شے۔ لا بشرطی شے کا مطلب ہوا نہ تو کسی چیز کے ہونے کی شرط، نہ ہی کسی چیز کے نہ ہونے کی شرط، مطلق۔
وہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ نے دعوت کی، ہماری طرف سے کوئی شرط نہیں، نہ ہونے کی نہ ہونے کی، آپ جو چاہو بنا لو، سمجھ میں آئی بات؟ جو آپ کو اچھا لگے وہ بنا لو۔ تو یہ ہوا بشرطی لا شے، ہاں لا بشرطی شے، یہ تیسری قسم ہے۔ تو ہماری مراد یہاں پر لا بشرطی شے ہے، تیسری قسم مراد ہے، اور تیسری قسم مراد لے کر ہم نے اس لوہا لاٹ اعتراض کو رفع کیا کہ ہیا ضمیر کا مرجع کلمہ ہے، اور کلمہ کے نہ تو ہم اسم ہونے کی شرط لگاتے ہیں کلمہ میں کہ یہ اسم ہے، اور نہ ہی ہم اس کے اسم نہ ہونے کی شرط لگاتے ہیں، کچھ نہیں، ہم نے مطلق چھوڑ دیا، ہم نے اس کو مطلق رکھا کہ نہ تو اس کے اسم ہونے کی شرط لگائی، کیونکہ اسم ہونے کی شرط لگا دیں گے تقسیم الشیء الی نفسی ہو جائے گا، الی غیری ہو جائے گا، اور نہ ہونے کی شرط، بلکہ ہم نے اس کو مطلق چھوڑ دیا۔ اب یہ تقسیم الشیء الی نفسی اور الی غیری نہیں ہوگا، سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد وہی اسم و فعل، اسم کے بعد واو ہے اور فعل کے بعد بھی واو ہے۔ اسم اور فعل، ان دونوں کے بیچ میں جو واو ہے، اور فعل اور حرف کے بیچ میں جو واو ہے، یہ واو کیسا ہے؟ کیونکہ واو ربط کے لیے بھی ہوتا ہے، واو جمع کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اگر واو کو جمع کے لیے مان لیا جائے، سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کا مطلب ہوگا کہ اسم، فعل اور حرف تینوں کے مجموعے کا نام ہے کلمہ، سمجھ میں آئی بات؟ تینوں جمع ہو کر، اکٹھا ہو کر، تب اس کا نام ہے کلمہ، کیونکہ واو کو جمع کے لیے مان لیا تو انہوں نے جمع کر دیا تینوں کو، اور تینوں کے مجموعے کا نام کیا ہوگا؟ کلمہ۔ واو کو جمع کے لیے نہیں مان سکتے، کیونکہ اسم بھی کلمہ ہے اپنی جگہ، فعل بھی اپنی جگہ کلمہ ہے، انفرادی طور پر یہ تینوں کلمے ہیں، الگ الگ کلمے ہیں، تینوں کا مجموعہ مل کر کلمہ نہیں ہے۔ دراصل یہاں ایک قاعدہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ جب کلی کی تقسیم کی جائے جزئیات کی طرف تو اس وقت واو ربط کے لیے ہوتا ہے۔ کس کے لیے؟ ربط کے لیے۔ جب کلی کی تقسیم کی جائے جزئیات کی طرف تو اس وقت واو ہوتا ہے ربط کے لیے۔ اور دوسرا قاعدہ، جب کل کی تقسیم کی جائے اجزاء کی طرف تو اس وقت واو جمع کے لیے ہوتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اس وقت واو جمع کے لیے ہوگا۔ یہ قاعدہ حاشیے میں بھی لکھا ہے، حاشیہ ہم اس لیے بتا دیتے ہیں تاکہ دیکھ کے یاد کر لو۔ تو یہاں پر کلی کی تقسیم کی گئی ہے جزئیات کی طرف، کیونکہ کلمہ کلی ہے، کلمہ کے بہت سے افراد ہیں، لہذا کلمہ کیا ہے؟ کلی ہے، اور کلی کی تقسیم کی گئی جزئیات یعنی اسم، فعل، حرف، یہ جزئیات ہیں۔ تو اب یہاں واو کس کے لیے ہوگا؟ ربط کے لیے، اور ربط کا ترجمہ ہوتا ہے سے، کس سے ہوتا ہے؟ ہے سے۔ تو اب ترجمہ ہوگا کلمہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، یہ ترجمہ ہوگا، کلمہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے۔ اور جب کل کی تقسیم کی جائے اجزاء کی طرف تو اس وقت واو جمع کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے اس کی مثال ہے چائے، چائے نام ہے تین چیزوں کے مجموعے کا، تین یا چار، پانی، دودھ، چینی اور چائے پتی، چار چیزوں کے مجموعے کا۔ صرف پانی کو آپ چائے نہیں کہہ سکتے، صرف دودھ کو نہیں، صرف شکر یا چینی کو نہیں، اور صرف چائے پتی کو بھی نہیں،
بلکہ تینوں چاروں کے مجموعے کا نام ہے۔ تو یہاں پر چائے ہے کل، دودھ، پانی، چینی، چائے پتی، یہ ہیں اجزاء۔ تو یہاں کل کی تقسیم کی گئی کس کی طرف؟ اجزاء کی طرف۔ تو یہاں ان کے بیچ میں جو آپ کوئی کہے بھائی چائے کس کو کہتے ہیں، تو آپ کہیں گے پانی اور دودھ، اور آ گیا نا وہی واؤ، اور دودھ اور چائے پتی اور شکر کا نام ہے، یعنی ان چاروں کے مجموعے کا نام ہے۔ اس میں جو واؤ آیا یہ واؤ کون سا ہوا؟ جمع کے لیے۔ چاروں کے مجموعے کا نام ہے چائے، صرف پانی کو چائے نہیں کہہ سکتے۔ اور یہاں تینوں کے مجموعے کا نام کلمہ نہیں، بلکہ تینوں کو الگ الگ کلمہ کہہ سکتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہاں پر کلی کی تقسیم ہے جزیات کی طرف، اور چائے میں کل کی تقسیم ہے اجزاء کی طرف۔ سمجھ میں آئی بات؟ حاشیے میں شکنجی کی مثال دی ہے۔ شکنجی نہیں ہوتی ہے جو ابھی گرمی کے موسم میں شکنجی بکتی ہے، ٹھنڈی سی ہوتی ہے، اس میں شکر وکر کیا کیا ملا کر کے اس کو گلاس میں دیتے ہیں، اسی کی مثال حاشیے میں دی ہے۔